اور میں تو کیا آپ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اب فرما رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، کہ وہ خود اب بول رہے ہیں کہ 20 ارب روپے کا آٹے کی ترسیل میں کھانچا لگا ہے۔ اب چاہے آپ اس کو جو بھی رنگ دیں، بندہ سچ بول گیا ہے۔ تو آپ پہ تو چارج شیٹ آپ کے سابق وزیر اعظم نے لگا دی، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، پی ڈی ایم کی حکومت کو کہہ رہا ہوں۔ اور مولانا صاحب، عوام سے اتنا نہ ڈریں۔ عمران خان کا آپ مقابلہ کیا کریں گے؟ آپ تو عمران خان کے سپاہی علی امین خان گنڈا پور کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے آج علی امین خان گنڈا پور کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان میں کسی بدترین دہشت گرد کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو آج گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا گناہ ہے اس کا؟ کیونکہ وہ عمران خان کا سچا سپاہی ہے، ساتھ کھڑا ہے، بس یہ گناہ ہے اور کوئی گناہ نہیں۔ تو آج اس لیے اہم پروسیڈنگ ہے، ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ یقین عوام کو دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آئین میں ترمیم ہوگی تو 2/3 سے ہوگی۔ ان کے پاس نہیں ہے، 2/3 والا بار بیٹھا ہے، کل لاہور میں کھڑا تھا، پوری قوم اس کو جانتی ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ انشاءاللہ 2/3 سے آئے گا، پھر ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیں گے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس تو آئینی ترمیم کرنے کے لیے 100 سے زیادہ بندے کم ہیں، تو پھر یہ ہڑبونگ کیوں، یہ کھڑا کیوں، یہ پاکستان کے نظام سے چھڑخانی کیوں؟ اس لیے آج بڑی اہم پروسیڈنگ ہے، اور صبح 11 بجے نشست بھی ہونی تھی، ڈائلاگ ہونا تھا، لیکن اس کو ڈیلے کیا۔ بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ سبوٹاج ہو۔ جس طرح پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا، آپ کو آج پتہ لگا کہ پاکستان کا سابق وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا، وہ کرپٹ ہے؟ آخری بار کب کرپشن کیسز میں کسی کے گھروں پہ بلڈوزر اور کسی کے گھروں پہ بختر بند گاڑیوں سے حملے کیے گئے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، اللہ نہ کرے، لیکن ہم نے تو نہیں کیا۔ ہم نے تو بلاول ہاؤس یا جاتی عمرہ کے ساتھ یہ کرنے کا سوچا تک نہیں، اور نہ کبھی کریں گے، جو آپ نے پرویز الہی صاحب اور ان کے گھر کی خواتین، عزت دار پردہ خواتین کے ساتھ کیا۔ بچہ جانتا ہے، کوشش کی گئی کہ یہ ڈائلاگ کو سبوٹاج کیا جائے۔ میری دعا ہے کہ باہر چاہے کچھ بھی ہو، جو ڈائلاگ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب، پوری قوم کی توقعات ہیں، کیونکہ آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور آپ کی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں، زرداری صاحب ہو گئے یا میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب۔ اور آخری بات، کل ایک کارٹون فلم چلی، ایک قوم سے مذاق کیا گیا، میاں جاوید لطیف صاحب، خواجہ آصف صاحب، کیا آپ اسی شخص کی کابینہ میں نہیں ہیں جس کا نام شہباز شریف ہے؟ اور کیا یہ ڈائلاگ شہباز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارا نہیں، آپ اپنی جماعت، اپنی حکومت، اپنے وزیر اعظم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یا پھر جائیں ان کو سمجھائیں کہ ڈائلاگ سے اٹھ جائیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنا مذاق نہ اڑائیں، اپنی حکومت کا مذاق نہ اڑائیں، شہباز شریف صاحب کا مذاق نہ اڑائیں، زرداری صاحب کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ جا کے ان کو کنونس کریں، یا پھر اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں۔ میں اگر کیبنٹ ممبر ہوں اور میں اپنے وزیر اعظم کے ایک بالکل کلیئر فیصلے کے خلاف ہوں، اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں، استعفیٰ دے دیں۔ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور یہ ڈائلاگ کا راستہ کس نے دیا ہے؟ اسی عدالت نے دیا ہے۔ آخر میں پھر آج اہم پروسیڈنگ ہے، ہماری توقعات ہیں کہ یہاں سے آئین پہ مبنی مضبوط فیصلے آئیں گے، اور رات کو قوم کو سیاستدانوں کی طرف سے کوئی خیر کی امید بھی ملے گی۔ خدا کر کے سیاستدان بیٹھے ہیں، ہمیشہ یہ گلہ رہا کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے، تو ہم سب کی دعائیں ہیں کہ ان کو اللہ توفیق دے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے۔ بہت شکریہ۔ آئین کا راستہ اپنائیں گے، سپریم کورٹ کا راستہ اپنائیں گے، عوامی جدوجہد کا راستہ اپنائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے عوام کے حق پہ کسی کو ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے۔ ہم دوبارہ سپریم کورٹ آئیں گے، ہم دوبارہ پٹیشن کریں گے۔ اچھا سر، یہ آپ نے جیسے انالیسس کیا کہ جاوید کو آپ نے خود ہاتھ سے تشکیل کا نشانہ بنایا، یہ بتائیے گا اس طرف سے بھی کیا ڈائلاگ کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب کی جو پہلی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، کیا اس سے متاثر نہیں ہوں گے ڈائلاگ؟ دیکھیں، آج بیٹھک ہو جائے، وہاں جو تجاویز سامنے آئیں گی، دونوں طرف ذمہ دار لوگ ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب سے زیادہ سنجیدہ اور تجربہ کار کم ہی لوگ ہوں گے۔ وہ جو بھی تجویز اپنے چیئرمین کے پاس لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ کچھ سوچ بچار کے ساتھ جائیں گے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون میں اگر میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے،
میری رائے میں شہباز شریف سے بھی زیادہ شاید اسحاق ڈار صاحب ہو، تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، بڑے سنجیدہ آدمی ہیں. نوید قمر صاحب سنجیدہ سیاستدان ہیں، وہ بھی زرداری صاحب کو اپنی رپورٹ دیں گے. میرے خیال میں ہمیں کنکلوژنز کی طرف جلدی چھلانگ نہیں مارنی چاہیے. اور ایک اور بات بھی، یہ جو ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ آج مذاکرات کا آخری دن ہے، میں اس کے حق میں ہوں کہ بہت زیادہ ٹائم نہ دیا جائے، لیکن یہ کہنا کہ آج کے بعد بیٹھک ہی نہ ہو، یہ غیر سیاسی بات ہے. اگر ضرورت پڑے تو ان کو کل بھی ایک دن اور بیٹھنا چاہیے. قوم کو مسئلے کا حل چاہیے، قوم کو سیاسی مسئلے کا سیاسی حل چاہیے. سر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ایک سوال لیجیے گا. کانسٹیٹیوشن میں سر آئین میں تو شیڈولز بھی ہوتے ہیں، تو جو 4th شیڈول ہے آئٹم نمبر 55 جو ہے سر، اس حوالے سے سر پارلیمنٹ کو تو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف اس سے متعلق قانون سازی کرے. تو سر یہ توہین نہیں ہے عدالت کی ابھی جو از خود نوٹس کے حوالے سے جو کچھ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سارا کچھ بڑا ہی غلط ٹائمنگ، اصل میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے، سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیں اگر آپ سپریم کورٹ کے ان میٹرز میں انٹرفیئر کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کا وقت ہے، آپ نے اسپیشل سیشن بلا لیا ہے اور آپ حملہ آور ہو گئے ہیں، تو آپ کی کوئی گڈ انٹینشن بھی کہیں تھی تو وہ بھی آپ اس سارے کام میں بہہ گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے 50 سالہ تقریب کی گئی. آپ مجھے بتائیں آئین پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے 50 سالہ تقریب کرنی چاہیے یا آئین پہ عمل کرنا چاہیے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھے، آپ اس نسخوں کو سونے کے فریم میں بند کر دیں، عمل آپ نے کوئی نہیں کرنا، صبح شام اس کو آپ چومتے رہیں. آپ نے جو یہاں تقریب کی وہ آئین کے لیے تھی یا جوڈیشری کے خلاف تھی؟ اسی سپریم کورٹ کے انتہائی معزز ترین سینئر ترین جج صاحب کو بلا کے ان کے سامنے سپریم کورٹ کے خلاف جو آپ نے باتیں کی، آپ کو جج صاحب سے بھی حیا نہیں آئی کہ وہ دن آپ آئین پہ بات کرتے؟ آپ جو سیاسی کارکنان نے قربانیاں دی اس پہ بات کرتے، جو جیلیں کاٹی اس پہ بات کرتے، جو آمریت آئی اس پہ بات کرتے، اور جو سیاستدانوں نے غلطیاں کی اس پہ بات کرتے. پورا دن آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف عرضہ سرائی کی، کوئی شرم نہیں آئی آپ کو؟ علی محمد خان صاحب یہ بتائیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس رخ جا رہے ہیں؟ جی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس رخ جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے آگاہ کیا؟ مذاکرات اچھے رخ جا رہے ہیں، لیکن ایک بات تھوڑا لائٹ نوٹ میں، ویسے لائٹ نوٹ میں یہ کرنی نہیں چاہیے جو بڑا ظلم ہوا پرویز الہی صاحب کے ساتھ. لیکن جب دوسری بیٹھک ہوئی، علی ظفر صاحب نے فرمایا ہمارے جو ممبر ہیں کہ 10 قدم ہم آگے بڑھیں، تو 10 قدم آگے بڑھنے پہ آپ نے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ بختر بند سے حملہ کر دیا. یہ شکر ہے انہوں نے 20 قدم کی بات نہیں کی، ورنہ سے پتہ نہیں اور آپ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. علی محمد خان صاحب ایک سیکنڈ، چودھری پرویز الہی صاحب آپ کی پارٹی کے صدر ہیں اور بالکل نزدیک وہ حملہ ہوا، پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے؟ جس طرح دیکھیں یہاں پہ میں پرویز الہی صاحب نے بھی اس ہمارے چیز کا گلہ کارکنان کیا بھی ہے پہنچے ہیں اور ہمارے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب پہنچے ہیں، اور جو وہاں ہماری لیڈرشپ تھی وہ بھی پہنچے ہیں. اور یہاں پہ میں مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا، ان کی چادر رونق آ گئی ہے. سارے بڑے بور ہو رہے تھے، میں نے کہا ذرا آپ کی بوریت دور کریں. ہیلو مائک چیک، ہیلو مائک چیک. سر کیسے آپ؟ سننے رسول اور ایک دوست کی نشانی بھی ہے، اوپر ہے، وہ 12-13 سال ہو گئے ہیں، اوپر ہے. ان کے ہاتھ کی نشانی ہے. جی بسم اللہ کریں. وہ گئے ہیں. میری دوستی ان سے شروع ہوئی جب میں 25-26 سال کا تھا، وہ 90 سال کے بزرگ حضرت عمر حاجی صاحب. لرنڈ الاٹ فرام ہم. جی بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بہت اہم دن ہے آج ایک بار پھر. ویسے تو ہم ہمیشہ یہ سنتے رہے چکا خان صاحب کہ پاکستان تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن واقعی اب نازک دور ہے، کیونکہ آج کی جو پروسیڈنگ ہے بہت اہم اس لیے ہے کہ ماضی میں سب کچھ ہوا. اس ملک میں تالے آزما بھی آئے، اس ملک میں سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ اس سپریم کورٹ پہ باقاعدہ فزیکلی حملہ بھی ہوا. لیکن کبھی کسی نے یہ سوچنے کی یا کرنے کی جرت نہیں کی
کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کی عدلیہ پہ وار کیا جائے اور سپریم کورٹ کے اختیار کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے. یہ جو سو موٹو نوٹس لینے کے بعد کہ جب آئین پاکستان پابند کرتا ہے الیکشن کمیشن کو اور فیڈرل اور صوبائی حکومتوں کو کہ جب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے. یہ نہ میں کہتا ہوں، نہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، نہ چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں، نہ کوئی اور، بلکہ یہ آئین پاکستان کہتا ہے. اس پہ جب سو موٹو نوٹس لیا گیا تو رمضان کے مہینے میں تراویح کے وقت میں اسپیشل اجلاس بلا کے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئین پہ وار کیا. اس حکومت نے، اس امپورٹڈ حکومت نے پارلیمنٹ کے کندھے پہ اپنی خواہشات کی بندوق رکھ کے آپ کو ہم سپریم کورٹ اور آئین کا خون نہیں کرنے دیں گے. جوڈیشل ریفارمز ہوتی ہیں، یس، کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ، ہم سب کو پتہ ہے آئین میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، ترمیم بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے طریقے ہیں. سپریم کورٹ کے اختیار میں کمی کرنے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت تھی سو موٹو پاور میں، اور آپ کو یہ سو موٹو بڑا برا لگا. میں نے ان دنوں میں یہ بات کی تھی کہ ایک ہے گڈ سو موٹو، ایک ہے بیڈ سو موٹو. جس سو موٹو پاور سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی وہ گڈ سو موٹو تھا پی ڈی ایم کے لیے، اور یہ والا برا ہے، یہ بیڈ سو موٹو ہے، کیونکہ یہ آپ کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں. تو پھر آپ نے جوڈیشل ریفارم کی آڑ میں سپریم کورٹ کی اختیار کو کم کرنے کی جو صحیح اور کوشش کی ہے، اس کو پاکستان کے وکلاء، پاکستان کے صحافی برادری، حق پرست، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام، ہماری سول سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ نے جوڈیشل ریفارم کرنے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اپوزیشن کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ لائر کمیونٹی سے انگیج کریں، آپ جوڈیشری سے انگیج کریں اور بتائیں کہ آپ کے کیا جوڈیشل ریفارمز ہیں. اس پہ بحث ہو، اس پہ ڈسکشن ہو، اور اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں. آپ کے پاس تو آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ تعداد ہے مطلوبہ وہ بھی نہیں ہے. صاف ظاہر ہے آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، صاف ظاہر ہے آپ عوام سے ڈرتے ہیں، صاف ظاہر ہے آپ عوام کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں.